بابر، جس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا، 14 فروری 1483 کو اندیجان شہر میں پیدا ہوا، جو آج کل کے ازبکستان میں ہے۔ وہ اپنے والد کی طرف سے تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا، جس نے اسے ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ دیا۔ اپنی ابتدائی زندگی کے دوران بابر کو متعدد چیلنجوں اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد 12 سال کی عمر میں فرغانہ کا حکمران بنا، تاہم اس کی کم عمری کی وجہ سے وہ سیاسی عدم استحکام اور بیرونی خطرات کی وجہ سے خطے پر کنٹرول برقرار رکھ نہیں سکا، اور بالآخر بابر فرغانہ سے محروم ہو گیا۔ بابر کا فرغانہ سے محروم ہونا ان کی ابتدائی زندگی میں ایک اہم واقعہ تھا، اور اس کے بعد کے اقدامات اور عزائم پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ فرغانہ کے نقصانات کے ارد گرد کے حالات پر ایک قریبی نظر دوڑاتے ہیں۔ فرغانہ، جو وسطی ایشیا کا ایک اہم خطہ ہے، جو تجارتی راستوں کے لیے جانا جاتا ہے، اس وقت کے دوران وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں کی طرح فرغانہ کی خصوصیات سیاسی عدم استحکام اور مقامی سرداروں اور حکمرانوں کے درمیان بار بار اقتدار کی لڑائی تھی۔ یہ خطہ پڑوسی طاقتوں کی طرف سے پہلے ہی بہت زیادہ لالچ میں تھا، جس کی وجہ سے مسلسل تنازعات ہوتے رہے، اور یہ علاقہ بابر کو صرف 12 سال کی عمر میں ہی ملا، جو اس کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ مگر ان سب خطرات کے باوجود بابر کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا، وہ شیبانی خان کی طرف سے تھا، جو ازبک کا سلطان ہے، جس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ شیبانی خان کی افواج نے فرغانہ پر حملہ کیا اور بابر کی حکومت کے لیے ایک زبردست چیلنج پیش کیا۔ چونکہ شیبانی خان بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تھا، بڑھانا چاہتا تھا، تو سن 1501 میں اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ فرغانہ پر حملہ کر دے، اور اس طرح بابر اور شیبانی خان میں ازدیوان کی جنگ لڑی گئی۔ بابر نے اس جنگ کو بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، لیکن اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور بابر کو اپنے ہی شہر، جہاں کبھی اس کے باپ دادا حکمران تھے، اس سے کوچ کرنا پڑا۔ اس کوچ اور جلاوطنی کے بعد بابر وسطی ایشیا کے مختلف خطوں میں گھومتا رہا، اپنی سلطنت پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے مدد اور وسائل کی تلاش میں رہا۔ اس کی جلاوطنی نے ان کی زندگی میں بے یقینی اور مشکلات کے دور کو نشان زد کیا، لیکن دوسری طرف اس نقصان کا بابر کی زندگی پر ایک اچھا اثر بھی ہوا، اور وہ اثر یہ تھا کہ بابر کے دل میں فتوحات کی خواہش نے جنم لیا۔ بابر نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، بلکہ اب وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا عزم بھی اپنے دل میں لیے ہوئے تھا، اور اسی طرح اگلے چند ہی سالوں میں اس نے فوجی مہمات اور اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بالآخر 1497 میں سمرقند اور 1507 میں ہرات پر قبضہ کر کے خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ فرغانہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بابر نے صفوی حکمران فارس کے شاہ اسماعیل اول کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس اتحاد نے بابر کو انتہائی ضروری فوجی مدد اور وسائل فراہم کیے، اور 1511 میں شاہ اسماعیل کی افواج کی مدد سے بابر نے فرغانہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک جنگ شروع کی۔ فیصلہ کن جنگ سرپل کے قریب ہوئی، جہاں بابر کی افواج نے صفوی دستوں کے ساتھ مل کر اسی ازبک حکمران محمد شیبانی خان کی قیادت میں ازبک افواج کو شکست دی، جس نے پہلے بابر کو معزول کیا تھا۔ سرپل کے مقام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں فتح کے بعد بابر فرغانہ میں اپنی حکمرانی دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ اس کی جلاوطنی کے دور کا خاتمہ تھا، اور اس کی آبائی بادشاہی کا نقصان کا ازالہ تھا، جو اسے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا۔ فرغانہ واپس اپنے کنٹرول میں آنے کے بعد بابر نے علاقے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اس نے انتظامی اصلاحات نافذ کی
اور سیاسی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے کام کیا، اس علاقے پر اپنی گرفت کو یقینی بنایا۔ حالانکہ یہ فتح ایک قابل ذکر کامیابی تھی، لیکن یہ تو بابر کے کیریئر کا محض آغاز تھا۔ اس کی فوجی مہمات بالآخر اسے ہندوستان لے جائیں گی، یہ اس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا، جہاں اس نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں فتح کے بعد مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے کیسے ہندوستان کا رخ کیا اور پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔